رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. کسی تعارف کی محتاج نہیں. کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے خاک روبیاں. یعنی کہ فرشتے عبادت کے لیے کم نہیں تھے. آج بھی درد دل رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو کہ ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو بے لوث، جن کو کسی چیز کی نہیں، صرف اپنے رب کے محبت اور عشق کی تمنا ہے، جو لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں. وہ لوگ جو لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کی خدمت کا سبب بنتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی زندگی کو صرف خدمت کے اوپر لگاتے ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چلڈرنس ولیج فاؤنڈیشن SOS کی جو ہے روح رواں، اور جناب الماس بٹ صاحبہ، جو کہ کسی تعارف کی آپ کی محتاج نہیں ہے، اور آپ کا ماشاءاللہ نام ہی اتنا کمال. کیوں اور کس طرح اس طرف آنا ہوا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں نے میرا ویسے تو بائی پروفیشن آئی واز اے ٹیچر جی، اور اس کے بعد میں پرنسپل بنی اسکول کی، اور جب وزٹ کیا SOS ولیج، چلڈرن ولیج، تو میں نے دیکھا کہ یہاں تو دین دنیا دونوں چیزیں مجھے مل جائیں گی. تو بس پھر اس دن سے جوائن کیا، اور اب تو برسوں گزر گئے ہیں اسی دشت کی سیاہی میں. اور ساتھ ہمارے موجود ہیں ثنا منیر صاحبہ، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر انہوں نے کیا کمال کے اپنے گر جو ہے، کیا پرسنالٹی اور کیا شہرت حاصل کی ہے، اور بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور میڈیا پرسن ہیں، اور بڑی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ UK سے جو ہے اچیونگ اسکالرشپ کے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اچیونگ اسکالرشپ ہے، اٹس گیون بائی دا برٹش گورنمنٹ. یہ بیسکلی دیا جاتا ہے لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر. تو جب آپ کو اسکالرشپ ملتا ہے تو آپ کو جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ آپ کو اسپانسر کرتی ہے، آپ کے پورے 1 سال کے ماسٹرز کو اسٹائپنڈ دیتی ہے. تو بیسکلی یہ جو اسکالرشپ ہے یہ آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے. پوری دنیا جتنے کے دنیا کے جو برائٹسٹ لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اینڈ دے اسٹارٹ ٹو ورک آن سم کائنڈ آف آئیڈیا، مطلب جس میں ہم کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کر سکتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو بیسکلی پرپز اس کا یہی ہوتا ہے. تو پروجیکٹ ہیں ان کے کافی پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں، بٹ اس کا جو بیسکلی جو کرائٹیریا ہوتا ہے اٹس بیسکلی فار دا ماسٹرز پروگرام. اینڈ ونس یو آر ڈن ود دا ماسٹرز پروگرام، آپ واپس آئیں، اس کے بعد پھر جو آپ نے کوئی امپیکٹ لے کے آئے ہیں، کوئی سوشل امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اندر، چاہے لوگوں کی فلاح ہے، بہبود ہے، ان کے فائدے کے کوئی آپ کا کام کریں، تو یہ بیسکلی آپ وہی جو ویلیوز، جو کچھ سیکھی ٹیکنالوجی آپ یہاں پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں. اچھا، کس چینل کے ساتھ آج کل مختلف چینل ہیں، اسٹیٹ چینل کے ساتھ بھی ہوں. اور اس طرح بس مختلف چیزیں چلتی رہتی ہیں ایز این اینکر پرسن. اینکر پرسن کے علاوہ کیا مصروفیت؟ اس کے علاوہ اپنی جاب، سنس آئی ایم اے سول سرونٹ، تو اس کے ساتھ کمال، تو اس کے ساتھ اپنی جابز اینڈ ہوسٹنگ اور بس اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ. سول سرونٹ میں تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جی جی بالکل. تو پھر تو آپ کا سارا دن مصروف ہوتا ہوگا؟ جی کہہ سکتے ہیں مصروف بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک مطلب عوام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں فار دا پبلک، تو آپ کہہ سکتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. چلیں جی، مس الماس جی، یہ جو خدمت ہوتی ہے نا، یہ جو آپ کام کر رہی ہیں، بچوں کی کیئر، یہ جو بچوں کا دل ہوتا ہے نا، یہ وہ جو ہوتا ہے چڑیا کا دل یا اس طرح کا معصوم ہوتا ہے. اور جو مقصد آپ نے پکڑا ہے بچوں کو، ان کی کیئر کرنے کا، ان کا خیال کرنے کا، ان کے دل کی دعائیں جو نکلتی ہیں، آپ کو اپنی زندگی میں ان کی دعاؤں کا رنگ نہیں نظر آتا؟ بہت زیادہ جی، الحمدللہ. بچوں کے چہرے پر جب وہ خوشی ہوتی ہے نا، جب ان کی کوئی چیز پوری کی جائے، کوئی خواہش پوری کی جائے، محبت سے آپ ان کو گلے ہی لگاتے ہیں. اسکول سے بچہ آیا کہ میرا جی آج میں نے یہ کیا، آ کے گلے ملتا ہے، پیار کرتے ہیں، تو اس کے چہرے کی جو خوشی ہے نا، وہ ہماری ساری جو ہوتی ہے نا محنت، اور وہ وصول ہو جاتی ہے. اچھا. اور وہی ہے کہ ان بچوں کو آپ جب محبت دیتے ہیں تو یو گیٹ اٹ بیک ود انٹرسٹ، کہ وہ ہے نا کہ سود کی اس میں ملتا ہے آپ کو. یہ اتنی محبت دیتے ہیں. آپ نے اللہ کے ساتھ تجارت نہیں شروع کر لی کہ؟ نہیں جی، اللہ نہیں، یہ اللہ سے تجارت تو ہے. آپ بچوں کو اتنی انوائرمنٹ دے رہی ہیں الحمدللہ. اور یہ ہے جی کہ SOS چلڈرن ولیجز جو ہے، یہ اٹس این انٹرنیشنل آرگنائزیشن. اچھا. اینڈ اٹ واز فاؤنڈیڈ آفٹر ورلڈ وار 2. اچھا. ہاں، تو اس کے بعد سے یہ ہے. لیکن پاکستان میں ہماری پریزیڈنٹ ہے مسٹر ثریا انور،
انہوں نے یہ دیکھا ایک جگہ نیپال میں SOS ولیج, اور پھر آ کے انہوں نے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا, اور اس کے بعد پھر یہ ہسٹری ہے کہ جی پہلا ولیج جو ہے لاہور ولیج بنا. اچھا, اور اس کس جگہ واقع ہے یہ جی فیروز پور روڈ پہ ہے. اچھا, فیروز پور روڈ پہ. 50 سال ہو گئے, کہاں تھے آپ؟ نہیں تو دیکھیں میں تو کہاں ہوں, مگر یہ ہمارے ناظرین جو ہے نا یہ پوچھنا چاہتے ہیں, یہ اس آپ کے ادارے کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ سننا چاہتے ہیں کہ یہ ولیج کہاں ہے, اس کے کام کیا ہیں, اور خاص کر یہ ماہ رمضان کا مہینہ, کیونکہ عوام یہ جو پلیٹ فارم چاہتا ہے کہ ایسے ہم, کیونکہ ایسے بہت سے لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر بلا کر جو ہے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ کسی طرح پوری دنیا کا جو سلسلہ ہے وہ جڑے, کیونکہ اس ولیج سے اگر جڑے گا تو جس طرح اگر یہ لاہور میں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں بھی مختلف شہروں میں ہو, مختلف صوبوں میں. اصل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لاہور ولیج کا جو ہے یہ فرسٹ پروجیکٹ تھا ٹو بی اسٹیبلشڈ بائی دا ہیڈ کوارٹر ان آسٹریا. اچھا, انہوں نے دیا, لیکن آف کورس لینڈ جو ہے پاکستان گورنمنٹ کی تھی, اور جو فنڈز ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کے سپروائز کیا سارا پروجیکٹ, اور یہ بنا. تو اس وقت مسز انور نے ان کو کہا کہ ایک دفعہ میرے ملک میں یہ بن جائے تو پھر ہمیں فنڈز کی ڈرتھ نہیں ہوگی, ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی آپ سے ہیلپ لینے کی. تو کون فنڈنگ کر رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں آگے. تو یہ ہوا کہ جی یہ ولیج بن گیا, اور جب چلنا شروع ہوا تو وہ جو ان کا کہا تھا وہ صحیح ہوا کہ پاکستانی جو ہیں وہ اتنی جینرس قوم ہے, چیریٹی کا جب ہوتا ہے نا تو بہت فراخ دلی سے یہ چیریٹی دیتے ہیں. تو SOS ولیج ایک بنا لاہور میں, اس کے بعد اس وقت 15 ہمارے اور پروجیکٹس ہیں, اور پاکستان کے ہر شہر میں SOS چلڈرن ولیج ہے. ہر شہر میں؟ ہر شہر میں, ہر صوبے میں ہے. آپ دیکھیے کیسے ڈھونڈا جائے گا؟ آپ اس پہ ویب سائٹ پہ جائیے. اچھا, ویب سائٹ پہ ساری انفارمیشن ہے, ساری انفارمیشن ملے گی. ثنا منیر, آپ کو نہیں لگتا آپ کا اور ان کا کام ایک ہے؟ جی یہی بات ہے نا کہ بیسکلی یہ تو بڑا اچھی ہے کہ ہم لوگ مطلب ایک ہی بیک گراؤنڈ ہے. بات ہے کہ جب ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کی جائے, کمیونٹی کو اکٹھا کیا جائے, اور لوگوں کے لیے فلاح کے لیے کام کیا جائے. ثواب بھی ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. بیسکلی اٹس کالڈ دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس, کہ دنیا کے اندر بھی آپ کمیونٹی کے لیے مطلب کام کریں, ایک امپیکٹ لے کے کسی زندگی کے اندر کوئی اچھی کوئی اگر چیز ہم کر رہے ہیں تو مطلب نہ صرف وہ بچہ متاثر ہوتا ہے بلکہ پوری فیملیز, اس کے ارد گرد کے لوگ. اثر ہوتا ہے نا جب آپ لے آپ تو اتنے اچھے شہری پروڈیوس کر رہے ہیں, کیونکہ SOS ولیج کے 3 پروجیکٹ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. ایک تو ولیج ہے جہاں ہمارے یہ بڑا یونیک سسٹم آف چائلڈ کیئر ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے انڈیپینڈنٹ گھر بناتے ہیں ہم, اور ہر گھر میں 8 to 10 چلڈرن, اینڈ دین دیر از اے ٹرینڈ مدر ہو ٹیکس کیئر آف دوز چلڈرن, کہ ان بچوں کی تربیت اور پرورش کے لیے ہر گھر میں ایک ماں ہے. یہ باہر کا کنسیپٹ نہیں ہے کہیں؟ باہر کا ہی ہے, باہر کا ہی ہے. اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ جی ہر ولیج جو مختلف شہروں میں ہیں اس میں ہر اس طرح چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں. 2 بیڈروم ہاؤس سمجھ لیں, ایک مڈل کلاس کا 2 بیڈروم ہاؤس ہے, اور اس میں ایک ماں ہے اور 8-10 بچے ہیں جن کی وہ پرورش کرتی ہے, تربیت کرتی ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ ہمارا اپنا اسکول ہوتا ہے جو کہ کمیونٹی پروجیکٹ ہے, کہ جی آس پاس کے جو انڈر پریویلیجڈ بچے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم بناتے ہیں. اچھا, تو اس کے ہے کہ جی بچے لاہور ولیج کے ساتھ جو اسکول ہمارا اپنا ہے اس میں 1400 بچہ پڑھتا ہے. 1400 بچے, اور اس میں سے کوئی 80-90 جو ہیں وہ میرے جاتے ہیں, ولیج سے بچے جاتے ہیں, باقی سارے ہیں. تو ان بچوں کو موقع مل جاتا ہے انٹریکٹ کرنے کا باہر کے بچوں کے ساتھ. اچھا, اور اس کے بعد ہے یوتھ ہوم, کہ جب بچے لڑکے جو ہیں وہ 13-14 کے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کو الگ کر دیتے ہیں اسلامی لحاظ سے, کہ جی اب یہ نامحرم ہو جاتے ہیں. بے شک اس کی 2 بہنیں وہاں ہو تو باقی 7-8 تو اس کی سگی بہنیں نہیں ہیں. بچوں اور بچیوں کا علیحدہ سسٹم جی, بوائز کو پھر ہم الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یوتھ ہوم میں رہتے ہیں, اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں, ہم سپورٹ کرتے ہیں, لک آفٹر کرتے ہیں, اور پھر وہ تعلیم حاصل کر کے جابز لیتے ہیں, اور جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں when they can support themselves then they of course have to move out and make room for others. تو اس طرح ہے. لیکن لڑکیاں جو ہیں وہ اسی گھر میں رہتی ہیں جہاں ان کی پرورش ہوئی ہے. they would leave only when they get married. اور اس میں یہ ہے کہ بہت سی بچیاں جو ہیں ایجوکیشن میں, کوئی آرکیٹیکٹ بن چکی ہے, ایک نے NCA سے کیا, شی از ان پولینڈ, اور بہت سے کچھ کر رہی ہیں, مطلب MBA کر لیا, بینکس میں چلے گئے, لڑکے بھی لڑکیاں بھی. پاکستان آرمی میں ہمارے کتنے بچے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے پاکستان کے لیے بہت اچھے شہری پروڈیوس کیے ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ یہ جو ہر بچہ جو ہمارے پاس ہے اس کو اسپانسر کیا ہوا ہے سم ون آؤٹ سائڈ, کہ باہر کوئی بھی ہے
पाकिस्तानीज here और settled abroad, तो वो बच्चों की कफालत वो करते हैं. और जब पाकिस्तानी जो settled abroad है, when they visit us, और जब वो देखते हैं, they just cannot believe it कि जी इतना अच्छा स्टैंडर्ड ये हो रहा है और इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, इसको हाईलाइट क्यों नहीं होता. तो मैंने कहा जी हमारा जो पॉजिटिव चीजें हैं ना हमारी पाकिस्तान की वो हाईलाइट होती नहीं. हम ये वैसे नेगेटिव ना करते काफी हैं. हमारा एक अलमिया आप कह दें कि जो पॉजिटिव चीज है, हम जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, उसको तो कभी हाईलाइट नहीं करें, कभी उसको हम लोग एज अ ब्रेकिंग न्यूज प्रेजेंट नहीं करते. हर बुरी चीज को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, बड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं बुरी चीज को ना, कि जी बस हम तबाह हो गए, खराब हो गए, बर्बाद हो गए ना. चीज खराबी जो है ना वो बड़ी बड़ी आ जाती है. However, जो अच्छा काम हाँ. है उसको करना चाहिए कि देखिए कितने अच्छे शहरी बन रहे हैं ये बच्चे, अदरवाइज ये कहाँ होते. और आप देखिए कि उनको कितना अच्छा मौका मिलता है. हमारे बच्चे ने एक ने CSS किया. CSS? हाँ बिल्कुल. और जो आर्मी में है कर्नल मेजर तक हो चुके हैं. ऐसे बहुत कामयाब हमारे पास ये हैं कहानियाँ. एक बच्ची ने मास्टर्स किया, PhD की, and now she is teaching in a college and married to a lecturer who is also अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके अदारे ने कोई एंकर पर्सन पैदा किया? नहीं जी मैं ही हूँ. सनम मुनीर, अच्छा एंकर पर्सन बनने की क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए? ये खसूसियात तो बस ऐसे सबसे पहली बात है कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए आपके. मतलब बेसिकली मैं होस्ट ही मतलब रही हूँ, लाइव ट्रांसमिशंस की, प्रोग्राम्स वगैरह किए, इंटरव्यूज लिए. तो एक तो सबसे पहली बात है कि आपके पास यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है. फिर सेकेंडली आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए कि आपने किस टॉपिक पे किस तरह बात करनी, वो आपको ज़रा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो बाकी आई थिंक चीज़ें तो वो कहते हैं ना कि नो वन इज परफेक्ट बट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. सो जस्ट वन शुड गो विद द फ्लो एंड स्टार्ट वर्किंग. एंड ऐसा कौन सा इंटरव्यू आपकी ज़िंदगी में जो आपको याद रहता है? किस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू आपने लिया एज एंकर पर्सन जो आपको कभी नहीं भूलता है? मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए. एक ही बात हो रही है, वो मुझे पता है. आपका प्रोफाइल इंटरव्यू से भरा पड़ा है माशाल्लाह. आप एक कामयाब जो है एंकर पर्सन के तौर पे जानी जाती हैं सना मुनीर, और PTV में आपका एक बहुत बड़ा नाम रहा है. अब मुझे बताइए, और माशाल्लाह बाकी आपकी वर्किंग जो है वो तो और कमाल की, किसका इंटरव्यू जो आपको याद? आई थिंक वो जो थी जस्टिस नासरा जावेद इकबाल, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था. वो मतलब ज़ाहिर शी टॉक्ड अबाउट एम्पावरमेंट और जिस तरीके से वो आई, तो मेरे ख्याल से आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड व्हाइल टेकिंग हर इंटरव्यू. मैंने बहुत सारे लोगों के लिए, अमजद इस्लाम अमजद साहब हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, बहुत लोगों के लिए. लेकिन वो एक जिस तरह वो इंस्पायर, जिस तरह उन्होंने मुझे किया, जिस तरीके से मतलब मैं खुद बहुत इंस्पायर हुई व्हाइल टेकिंग हर इंटरव्यू. तो आई थिंक वो बड़ा मेमोरेबल इंटरव्यू रहा मेरे लिए. अच्छा, तो क्या समझती हैं कि लड़कियों को जो है मीडिया में आना चाहिए? देखिए वही बात है ना कि हम लोग जैसे अभी ने बात की कि हम लोग कुछ चीज़ों को बहुत नेगेटिव लेके चले जाते हैं. हम लोग कहते हैं कि मीडिया में फलां चीज़ ख़राब है, हर चीज़ में. देखिए इट्स अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ. इट्स लाइक आपकी अपनी प्रेफरेंसेस है कि आपने काम कैसे करना है. देखिए मीडिया इज नथिंग टू डू विद गुड और बैड. मीडिया तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो जिसमें आप अपनी कंट्रीब्यूशन को शो कर सकते हैं और अपनी मतलब चीज़ों को दिखा सकते हैं, अपनी सक्सेस को पोर्ट्रे कर सकते हैं, लोगों को अच्छे काम के लिए इंस्पायर कर सकते हैं. बट हाउएवर जब हमारे तरीके से जो मीडिया पाकिस्तान में मतलब आप देख रहे हैं जो हो रहा है, वो नेगेटिव चीज़ों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि लोगों को मजीद स्ट्रेस कॉज कर रहा है, डिप्रेशन में लेके जा रहा है. हम मतलब नेगेटिव बात पे ही फोकस कर रहे हैं. तो मीडिया इज़ नॉट इटसेल्फ बैड. तो अगर लोग आना चाह रहे हैं इसमें, कोई पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आना चाहिए इसमें. अच्छा मुझे ये बताइए, बतौर सिविल सर्वेंट आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए CSS ये जो होता है ऑब्वियसली इट्स वेरी कम्पिटिटिव. तो अब जिम्मेदारी तो जिस तरह आप सीनियर होते जाते हैं जिम्मेदारी और बढ़ती रहती है. तो जिम्मेदारी बस यही होती है कि मतलब जैसे कि लाइक मैं करंटली आई एम डीलिंग विद द ऑडिट, तो हमारा ये जिम्मेदारी होती है कि मतलब इदारे जो हैं, जो गवर्नमेंट मनी सही तरीके से चाहिए जगहों पे इस्तेमाल होना चाहिए. वी डेफिनेटली मेक श्योर ऑफ दैट कि पैसा जो है आगे पीछे नहीं होना चाहिए. जिस मकसद के लिए पैसा गवर्नमेंट देती है उसी मकसद के लिए पैसे को इस्तेमाल होना चाहिए. तो बेसिकली ये मेन चीज़ जो है वी मेक श्योर दैट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से पैसा खर्च होना चाहिए. पैसा बिल्कुल सही तरीके से खर्च होना चाहिए, और पाकिस्तान में पैसा वाकईतन ही सही तरीके से खर्च होता है, नज़र आता है माशाल्लाह. तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं और सना मुनीर से ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो पैसा खर्च हो चुका है या होना है उसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन बने हैं या नहीं बने, इसके बारे में भी बात करेंगे.